مجھے یاد ہے کہ جب سالانہ مجالس میں آپ یہاں آیا تھا تو میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ آج ساری دنیا ایک سب سے بڑی بیماری میں گرفتار ہے جسے کہا جاتا ہے تکبر۔ بس اسی کو متصل کرتے ہوئے گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ لاکھوں روپے کما لیے، عالی شان مکانات کیا بنا لیے، بڑا خاندان کیا مل گیا، دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں ہی سب سے بلند ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے زیادہ دولت والا، میں ہی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا۔ مگر یاد رکھیے گا عزیزو، پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، لا تمشِ فی الارض مرحا، تم زمین پر اکڑ کے مت چلو، اس لیے کہ اکڑنا مردوں کی پہچان ہوتی ہے، زندوں کی نہیں۔ لاکھوں روپے کما لیے، یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے زیادہ دولت والا، مگر یاد رکھیے گا کروڑوں روپے کما لینے کے بعد اگر غرور کرنا صحیح ہوتا تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ قبر میں نہ الماری ہوتی ہے نہ کفن میں جیب، پھر یہ پیسے لے کر کہاں جائیں گے، پھر کس بات پہ غرور ہے؟ اچھا، اس بات پہ غرور کرنا صحیح ہے کہ علی رضا اشتر بہترین لباس پہن کر سریا کی گلیوں میں نکلتا ہے اور سر اٹھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بہترین اور قیمتی لباس پہننے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے گا اگر قیمتی لباس پہن لینے کے بعد غرور کرنا صحیح ہوتا تھا، یہ سارے کے سارے قیمتی لباس اسی دنیا میں رہ جائیں گے، تمہیں جانا ہوگا تو بس ایک سفید سے لباس میں، پھر کس بات پہ؟ اچھا، اس بات پہ غرور ہے کہ سب سے بڑا خاندان مل گیا، لہٰذا میں ہی طاقتور، مجھ سے زیادہ طاقت رکھنے والا محلے میں، علاقے میں، قریے میں کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بڑا خاندان میرے پاس ہے۔ تو یاد رکھیے گا بڑا خاندان مل جانے کے بعد اگر غرور کرنا صحیح ہوتا تو یہی ہمارا خاندان ہوگا جو ہمیں آخری وقت میں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان یکا و تنہا چھوڑ کے چلا آئے گا۔ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ وہ افراد جو دولت کمانے کے بعد اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، عالی شان مکانات بنا لینے کے بعد اپنے آپ کو امیر سمجھ رہے تھے، بڑا خاندان مل جانے کے بعد اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے تھے، جیسے ہی فرش عزا پر آتے ہیں، فرش عزا پڑھ کے آواز دیتی ہے، خبردار یہاں جب بھی آنا، عزا خانے کے باہر اپنے تکبر کو، اپنے چپلوں